السلام علیکم طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم 8ویں جماعت کا پہلا سبق حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑھیں گے، جس کے مصنف ہیں محمد حسن فاروقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پہلی بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ پہلے، دوسرے اور تیسرے خلیفہ کون کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ خلیفہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آج کے ٹائم پہ ہم دیکھ لیں، ہندوستان کا پی ایم یا ہندوستان پہ حکومت کرنے والا، ہندوستان کو چلانے والا کون ہے؟ مودی ہے۔ تو اسی طرح اس زمانے میں مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے امیر، جو کہ اسلامی شریعت، اسلامی قانون کے مطابق لوگوں میں حکومت اور انصاف قائم کرتے تھے، انہیں خلیفہ کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کو پہل قبول کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی حضرت علی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ان کی سادہ زندگی، سخاوت، جرأت، انصاف اور علم و دانائی اسلامی تاریخ میں مشہور ہے۔ اس سبق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بعض نہایت اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جان پہچان۔ محمد حسن فاروقی 2 دسمبر 1941 کو ایولا، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد وہ بھیونڈی میں رہائش پذیر ہو گئے۔ درس و تدریس یعنی وہ پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے تھے، یعنی ٹیچر تھے۔ اس کے بعد وہ کہاں پر؟ بھیونڈی میں رہنے لگے۔ وہ بال بھارتی اردو لسانی کمیٹی پونا کے فعال رکن اور ایک عرصے تک تعلیمی رسالے آموزگار جلگاؤں کے نائب مدیر بھی رہے۔ فعال رکن یعنی کیا ہوتا ہے؟ ممبر، یعنی کسی کمیٹی یا کسی آرگنائزیشن یا NGO کا ممبر ہونا۔ تعلیمی موضوعات پر ان کے کئی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ تعلیمی منظرنامہ اور میرے علمی و ادبی رہنما ان کی تصانیف ہیں۔ 9 جولائی 2020 کو مالیگاؤں میں ان کا انتقال ہوا۔ آگے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے۔ ان کے والد ابو طالب کا شمار مکے کے ذی اثر لوگوں میں ہوتا تھا۔ ذی اثر یعنی کیا ہوتا ہے؟ اثر والے، یعنی سوسائٹی، سماج یا معاشرے کے ایسے شخصیت، ایسے لوگ جن کا معاشرے میں، سماج میں کوئی دبدبہ ہو، رعب ہو، ان کی بات لوگ مانیں، ان کی بات لوگ سنیں۔ تو اسی طرح حضرت علی کے جو والد تھے ابو طالب، ان کا بھی معاشرے میں اس وقت بڑا نام تھا، بڑا رعب اور دبدبہ تھا، لوگ ان کی باتیں مانتے تھے، سنتے تھے۔ بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت یعنی خوش نصیبی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاصل کی۔ اس وقت ان کی عمر مشکل سے 8-10 برس کی تھی۔ ایک مرتبہ قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا، اس پلاننگ کا علم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سونے کے لیے کہا اور اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ مکہ والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائیں۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بے خوف و خطر گہری نیند سو گئے۔ قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ وہ غصے میں واپس لوٹ گئے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی امانتیں لوٹائیں اور مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ اب اس پیراگراف سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو قریش مکہ ہے، اس وقت جو لوگ مکہ کے، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں۔
لیکن اللہ کے حکم سے کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو جاتا ہے اور آپ اپنی جگہ حضرت علی کو لٹا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. آتے ہیں روم میں، داخل ہوتے ہیں کمرے میں اور دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی نہیں، اور وہاں پر کس کو پاتے ہیں؟ حضرت علی کو. آگے چلتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے. انہیں تقریر و خطابت کا خداداد ملکہ حاصل تھا. خداداد یعنی خدا کا دیا ہوا، خدا کا عطا کیا ہوا، ان کے پاس یہ ہنر تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ میں بہت سی خوبیاں تھیں. ان کی بہادری اور جنگی صلاحیت سے ہر خاص و عام واقف تھا. خیبر کی جنگ میں انہوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا. اب یہاں پر بات آئی ہے جنگ خیبر کی، تو اسی تعلق سے ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2975 میں ہم دیکھیں گے غزوہ خیبر کے بارے میں کیا حدیث ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے. ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی. پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہو پاؤں گا، ایسا وہ سوچ رہے تھے. چنانچہ وہ نکلے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے. اس رات کی شام کو جس کی صبح کو خیبر فتح ہوا ہے، یعنی جیسے کل صبح خیبر فتح ہوا اور آج شام کی، آج رات کی بات ہو رہی ہے. کیا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسلامی پرچم، اسلامی جھنڈا اس شخص کو دوں گا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ کل اسلامی پرچم اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جسے اللہ اور اس کے رسول اپنا محبوب رکھتے ہیں، یعنی اس سے محبت کرتے ہیں. یا آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اس شخص کے ہاتھ پر فتح فرمائے گا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، حالانکہ ان کے آنے کی ہمیں کوئی امید نہ تھی. یہ صحابہ کرام بتا رہے ہیں کہ حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کے آنکھ میں اس طرح سے مسئلہ تھا، تو ہمیں ان کے آنے کی کوئی امید نہ تھی. لوگوں نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا انہی کو دیا اور اللہ نے انہی کے ہاتھ پر فتح فرمائی. تو جنگ خیبر کے تعلق سے جو حدیث ہم نے ابھی دیکھی، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کی اہمیت، ان کی فضیلت کا آپ کو اندازہ ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ صاحب الرائے تھے. صاحب الرائے یعنی کیا ہوتا ہے؟ صحیح رائے دینے والا، بہتر فیصلہ کرنے والا. کوئی تنازع آ پڑتا تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے. تنازع یعنی کوئی جھگڑا یا کوئی ایسا فیصلہ کرنے کی بات آ جاتی تو آپ بہت اچھا فیصلہ کرتے جس سے لوگ دنگ رہ جاتے. دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے تھے. آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی ہے. دنیا سے بے رغبتی، اسی کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زہد کا امام کہا جاتا ہے، یعنی دنیا سے بے رغبت. عیش و آرام کے تمام اسباب ان کے قدموں میں تھے. حکومت کے پورے اختیارات اور مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے. لوگوں کی طرف سے تعظیم و تکریم میں کمی نہ تھی اور نہ کوئی ان کا محاسبہ کر سکتا تھا. پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے بالکل ہی بے نیاز رہے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو اس سے یوں مخاطب ہوئے: تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے. آج دیکھیں گے ہم فالودے کا رنگ جو ہوتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے. تو حضرت علی اس سے کس طرح سے مخاطب ہیں فالودے سے کہ تیری خوشبو اچھی ہے، تیرا رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے یعنی ٹیسٹی ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے. ایک بار وہ اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلے کہ ایک تہبند باندھے ہوئے اور ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے. تہبند کے کپڑے کو ایک معمولی کپڑے سے کمر بند کی طرح باندھ رکھا تھا. ان سے جب پوچھا گیا کہ اس لباس میں آپ کس طرح رہتے ہیں تو فرمایا: میں یہ لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے یعنی دکھاوے سے، ریاکاری سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت سنبھالی، یعنی جب تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے ان کا انتقال ہوا، ان کی شہادت ہوئی، تو اس کے بعد کون خلیفہ بنائے گئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ان کا بیشتر وقت خلافت کے کاموں میں صرف ہوتا تھا۔ وہ نماز میں لوگوں کی امامت کرتے، انہیں دین کی باتیں سمجھاتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے، بازاروں کا گشت لگاتے، چکر لگاتے اور خرید و فروخت کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔ اس زمانے میں خلیفہ اپنے زیر نگی علاقوں کے لیے عامل مقرر کرتے تھے۔ زیر نگی یعنی اپنے انڈر میں جو علاقے ہوتے تھے ان کے لیے عامل مقرر کرنا۔ عامل جو ہوتے تھے ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ جو خلیفہ کا جو آرڈر ہے، جو خلیفہ نے جو بل پاس کیا ہے یا کوئی آرڈر پاس کیا، اس کو عوام میں، لوگوں میں نافذ کرنا، اس میں ایگزیکیوٹ کرنا۔ بحیثیت خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو اچانک بھیجتے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے۔ عمال یہ عامل کی جمع ہے، یہ دونوں واحد جمع ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک خلیفہ ہے جو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے جو کام کرنے والوں کو رکھا ہے ان پر بھی کڑی نظر رکھے، ان کی جانچ بھی کریں کہ یہ صحیح سے کام کر رہے ہیں یا نہیں، یا ان کا سلوک عوام کے ساتھ کیسا ہے۔ تو حضرت علی یہ کام کرتے تھے اور ان کے بارے میں عوام کی کیا رائے ہے۔ حضرت علی نے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اکثر بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ اندوختہ یعنی جمع کیا ہوا مال۔ آج کیا ہوتا ہے کہ کسی کو ذرا سا عہدہ مل جائے، پوسٹ مل جائے، تو لوگ اپنے رشتہ داروں کو جو انہیں پسند ہوتے ہیں، جو ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، انہیں کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ حضرت علی جو تھے وہ ایسا کبھی نہیں کرتے تھے، بلکہ جس کا حق ہوتا تھا ان میں تقسیم کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہایت سخی تھے۔ کبھی کوئی سائل یعنی سوال کرنے والا، مانگنے والا، جسے ہم آج کے زمانے میں بھکاری کہتے ہیں، ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا۔ وہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آج دیکھو ہمارے دروازے پہ کتنے لوگ، سینکڑوں لوگ آتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جبکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے دروازے پہ گھوڑے پہ سوار ہو کر بھی مانگنے آئے تو ہمیں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے۔ جتنا ہم سے ہو سکے ہمیں اس کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ ایک شخص جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو اس نے آپ کے سامنے اپنی عزت نفس رکھ دی ہے، اپنی سیلف رسپیکٹ رکھ دی ہے۔ اب اس سے زیادہ آپ سوچیں گری ہوئی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اس قدر گر جائے، اور انسان بڑی مجبوری میں ہی ایسا کام کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اس کی مدد کریں۔ آگے کیا ہے کہ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے، جوتی پھٹ جاتی تو اس کی مرمت کر لیتے۔ ان کے گھر میں کوئی خادمہ، کوئی نوکرانی، کوئی بائی نہیں تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ خلافت کے زمانے میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ مسلمانوں کا جلیل القدر خلیفہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو اور اسی سے سودا لیتے تھے۔ انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سودے میں انہیں رعایت دے، یعنی وہ جان بوجھ کے ایسے دکاندار کو تلاش کرتے تھے جو انہیں جانتا ہی نہ ہو، کیونکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے یا خلیفہ ہونے کی وجہ سے یا بڑا آدمی ہونے کی وجہ سے ان کو آفر دے یا ان کو سامان فری میں دے دے۔ اس وجہ سے ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے، ان کا غلام قمبر ساتھ تھا۔ انہوں نے 2 موٹی موٹی چادریں خریدی، پھر قمبر سے کہنے لگے ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو۔ ایک چادر اس نے لی اور دوسری حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اوڑھ لی۔ خلیفہ کا اپنے غلام کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کھوئی ہوئی زرہ ایک یہودی کو مل گئی۔ وہ زرہ کو اپنی ملکیت بتانے لگا، یعنی کہنے لگا کہ یہ میری ہے،
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زرہ واپس کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ مدعی بن کر خود قاضی شریعت کیا ہوتا ہے؟ جو اسلامی شریعت، اسلامی قانون کے مطابق لوگوں میں انصاف کریں، فیصلہ کریں، انہیں قاضی شریعت کہتے ہیں۔ ان کی عدالت میں، ان کے کورٹ میں حاضر ہوئے اور اپنی گواہی میں اپنے فرزند یعنی اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب دونوں کی گواہی رد ہو گئی تو حضرت علی خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے۔ اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا، اس کو اپنے کیے پر سخت شرمندگی ہوئی۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے کہا، آپ کی صداقت، آپ کی سچائی میں کوئی شک نہیں، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، اور زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہودی نے لوٹا دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی زرار اسدی، آپ کے ایک دوست زرار اسدی سے حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے بارے میں پوچھا، کیا کہا کہ مجھ سے حضرت علی کے اوصاف، ان کی صفت بیان کرو۔ انہوں نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا، وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا، وہ علم کا سرچشمہ تھے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے، وہ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شقی القلب یعنی ظالم، برا، گنہگار شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا، اور اس زخم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی۔ تو الحمدللہ آج ہم نے پہلا سبق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مکمل کر لیا ہے۔ آپ اگر اس ویڈیو کو یا یہ سبق خود بھی اپنے کتاب میں، درسی کتاب کھول کر یہ سبق 2 بار 3 بار پڑھیں، یا یہ ویڈیو 1-2 بار آپ سنیں، 2 بار 3 بار سن لیں، تو انشاءاللہ آپ آگے دیے گئے سارے سوالات کے جوابات خود ایک بار میں کر سکتے ہیں بنا سبق میں دیکھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم۔